میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ ہماری معلومات سے نہیں متاثر ہوتے، نہ اللہ متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے عمل سے متاثر ہوں گے۔ ایک ہے میں سچ پر یہاں 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، مگر سچ نہیں بولتا تو میں اپنی اس تقریر سے دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ دوسرے متاثر ہوں گے میرے سچ بولنے سے۔ میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی نماز کے موضوع پر، مگر نماز خود نہیں پڑھی، جھوٹ ہے۔ معلومات حاصل کرنا اس دور میں مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو عمل پہ ڈالنا مشکل ہے۔ عمل پہ ڈالنا۔ معلومات والے بہت مل جاتے ہیں، عمل والے بہت کم ہیں۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں عوام کی جلوت خراب ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہوگا، گانے لگائے ہوں گے، ٹی وی لگائی ہوگی، پرواہ ہی نہیں ہے، سریعام جلوت خراب ہے، ٹس سے مس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور خواص کی خلوت خراب ہے۔ بس اللہ میں معاف فرما دے۔ یہ اس رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر اپنی صفت ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ جس دن وہ اٹھ گئی نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ زیادہ لمبا عرصہ چلتی نہیں ہے، یہ اٹھتی ہے، اٹھتی ہے۔ اپنی خلوتوں کو صحیح کر لو۔ انہ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آج ہمارے ممبر و محراب کی جانے والی گفتگو اس لیے غیر مؤثر ہے کہ ہماری خلوتیں صحیح نہیں ہیں۔ جس کی خلوت صحیح ہوتی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، اس کا مصافحہ کرنے سے بھی رب ہدایت پھیلا دیتا ہے۔ اللہ اس کے دیکھنے سے بھی ہدایت کی فضا کو عام فرما دیتے ہیں۔ جو اس کی مجلس میں بیٹھے گا، رب اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اور جب انسان کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو، ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، یہ ایک دوغلا پالیسی ہے، ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جبرائیل، یہ کون بد نصیب ہے جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر اپنی زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا۔ دوستو، ان باتوں کے ہم سب محتاج ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، عمل پہ لانے کی ضرورت ہے، اپنی خلوتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بدل دو اپنے آپ کو کہ اب آپ جب کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اتنا جملہ کہہ دو کہ نماز کے لیے چلو گے تو وہ 10 دفعہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا اور اس کے بعد سے پکا نمازی بھی بن جائے گا۔ ہمارے اکابرین میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا آپ نے سنا ہوگا، ان کی گفتگو سن کر لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے، لاکھوں۔ آخر کیوں آج ہماری گفتگو میں وہ بات نہ رہی؟ تقریر برائے تقریر، کانوں کی عیاشی نہیں بننی چاہیے۔ اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کیجئے۔ کب تک یہ کانوں کی عیاشی چلتی رہے گی؟ آخر کبھی نہ کبھی تو اپنے رب کے سامنا کرنا ہوگا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان
فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ۔ ایک وقت آئے گا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی،